اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار، میں آپ کا خادم مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ اقتباس از خطبہ فدق کی یہ تیسری 3 ویڈیو غالباً مکمل آپ حضرات تک پہنچ چکی ہوں گی، اور یہ جناب چوتھی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ پاک بی بی کے الفاظ ہیں کہ جب آپ حق کا مطالبہ کرنے گئی تھی اس وقت ایک طویل خطبہ دیا تھا، اسی میں جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ میں بیان کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ یقیناً یہ ہماری تقریباً 27 ویڈیوز جو ہے وہ آئیں گی، تو یہ چوتھی ویڈیو ہے اقتباس از خطبہ فدق۔ اس ویڈیو کے اندر جزا اور سزا کی حکمت ہے جو کہ ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ جو بی بی نے اس خطبے میں بات کی ہے وہ بات معمولی نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زیادة لعباده، فرماتی من ناقمته وحیاشة لهم الى جنته۔ جزا اور سزا کی حکمت کو بیان فرماتے ہوئے دختر رسول کھڑے ہو کر جس طرح سے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبے دیے تھے، اس خطبے کو پڑھ کر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کے مطالبے کے لیے جب گئیں تو کھڑے ہو کر اپنے لہجے میں نہیں بلکہ اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں فصیح و بلیغ کلام پڑھ رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں۔ طویل خطبہ طویل میں اس لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور 27 ویڈیو ہماری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے طاقت دے، ہمت دے، زندگی دے کہ میں یہ کام مکمل کر سکوں۔ بہت سا کام باقی ہے، ابھی آگے مجھے کرنا ہے، آگے مجھے جانا ہے، بس بشرط زندگی اللہ پاک زہرا کے صدقے میں زندگی دے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی عطا کرے، میں آگے مزید بہترین قسم کی چیزیں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ نے اس کی عربی سماعت فرمائی، ترجمہ پیش خدمت ہے، پیش کر رہا ہوں۔ جو متوسط ہیں یا جو امیر ہیں یا جو غریب ہیں، یہ کلام سب کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے پھر اس نے اپنی اطاعت پر ثواب قرار دیا، اس میں اللہ نے اپنی اطاعت پر ثواب قرار دیا اور اپنی معصیت پر عذاب رکھا۔ اب سوچنا ہے اللہ کی اطاعت جو کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کی شرائط کیا ہیں، اور ان شرائط پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ معصیت ہے، اور معصیت پہ عذاب ہوگا۔ تو پھر یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو پھر رسول کو کبھی اذیت نہ دینا۔ رسول کہتے میری فاطمہ کو اذیت نہ دینا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو گویا اللہ کو اذیت دینے والے کیا خدا کی اطاعت کر رہے ہیں؟ نہیں۔ بی بی نے خطبے کے اندر پھر اس نے اپنی اطاعت کو کیا کیا؟ ثواب قرار دے دیا۔ اس نے اپنی اطاعت پر ثواب قرار دیا اور اپنی معصیت پر عذاب رکھا، تاکہ لوگوں کو اپنی ناراضگی سے دور رکھے، یہ دور کر سکے، تاکہ اپنی ناراضگی سے
لوگوں کو دور کر سکے کہ کوئی جو ہے میں کسی سے ناراض نہ ہوں. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اگر جس کو اللہ منوا رہا ہے، اللہ اس کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے، اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ تارق فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑی ہے رسول نے، تیسری چیز کا تو نام ہی نہیں لیا رسول اللہ نے. تو یاد رکھیں ان دونوں سے تمسک کرنا ہے، متمسک رہنا ہے. جب اگر کوئی ان دونوں سے متمسک نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، تو یہ اس اطاعت کی خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اور اپنی جنت کی طرف لوگوں کو راغب کر سکے. اس نے اپنی اطاعت اس لیے واجب کی کہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف راغب کر سکے. اس نے اطاعت پر کیا کیا؟ ثواب رکھا. اطاعت کرو گے ثواب ملے گا، معصیت میں جاؤ گے، گناہ میں پڑو گے، عذاب ہوگا. کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو اپنی ناراضگی سے دور کر سکے، اور اس لیے عذاب کو رکھا، اور اپنی حاجت کی طرف لوگوں کو راغب کر سکے، اس لیے ثواب کو رکھا. بات سمجھے؟ ثواب کو کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف راغب کر سکے، اس لیے اس نے ثواب کو رکھ دیا. اور عذاب کو کیوں رکھا؟ تاکہ اس کو لوگ دیکھیں اور وہ ناراضگی سے دور رہیں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو گویا اگر پوری کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہونے دیں، مگر اللہ راضی ہوتا ہے تو کر لیں. ہاں، اور اگر تم پہ پوری کائنات راضی ہے، اللہ کے سارے بندے راضی ہیں اور خدا ناراض ہے، تو پھر بندوں کا راضی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اپنے اللہ کو راضی کرو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ سب سے پہلے رسول کو راضی کرنا پڑے گا. رسول راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اور دیکھنا پڑے گا کہ رسول کیسے راضی ہے. رسول کہتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو، ان کا کہا مانو، ان کے کہنے پہ چلو. اور پھر فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. رسول کیسے راضی ہے؟ جو فاطمہ کو راضی رکھے رسول اس پہ راضی ہے. اور جس پہ رسول راضی ہے اس پہ اللہ راضی ہے. اس پہ اللہ راضی ہے، اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. لیکن جس پہ فاطمہ ناراض ہے اس پہ رسول ناراض ہے. جس پہ رسول ناراض ہے اس پہ اللہ ناراض ہے. اور جس پہ اللہ ناراض ہے تو آپ خود بتائیں کہ وہ بندہ کہاں پہ جائے گا، کہاں کھڑا ہے، کس طرف ہے. کیونکہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرو. رسول کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرو. رسول کو راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرو. رسول کو راضی کرنا ہے تو حسن کو راضی کرو. رسول کو راضی کرنا ہے تو حسین مظلوم کربلا کو راضی کرو. یہ رسول راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر تم بخشے گئے، پھر تمہاری راہ جنت کی طرف ہے. پھر خود حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. پھر ہماری خواتین جیسی ہیں جو جائیں گی تو پھر فاطمہ زہرا ان کی سردار ہیں. اس لیے اگر جینا ہے اس دنیا کے اندر تو رسول کو راضی کرنا ہے. اور رسول کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اہل بیت کو راضی کرو. بس اہل بیت راضی ہے، رسول راضی ہے. رسول راضی ہے، اللہ راضی ہے. لیکن اگر اہل بیت میں آ گیا اور تو چلا جناب تو تیسری چیز کو راضی کرنے کے لیے، چوتھی چیز کو راضی کرنے کے لیے، اور پانچویں چیز کو راضی کرنے کے لیے، اور ساتویں اور آٹھویں، اور پتہ نہیں کن کو راضی کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ ناراض بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. ان کی ناراضگی سے رسول ناراض نہیں ہوں گے، ان کی ناراضگی سے اللہ ناراض نہیں ہوگا. لیکن
آل محمد کی ناراضگی سے پاک محمد ناراض ہوتے ہیں، جب پاک محمد ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بس یہ فارمولہ ہے، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ رسول کو راضی کرے، جس نے رسول کو راضی کرنا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرے، تو رسول بھی راضی ہے اور اللہ بھی راضی ہے اور باقی ائمہ بھی راضی ہے۔ یہی اتنا بڑا تو فارمولہ نہیں ہے، اتنی بڑی تو چیز نہیں، دو ٹوک باتیں ہیں، یہ تو مختلف مولویوں اور ملاؤں نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے مختلف انداز میں، اور اس پہ ابحاث جاری و ساری ہے، تو صحیح اور روشن اور واضح باتیں سامنے موجود ہے، اور اس پہ بھی ہیلو حجت اور بہانے تراش جا رہے ہیں، اس بھی پتہ نہیں ایسی دلائل کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہیں، یعنی سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ سامنے فریب کیا جا رہا ہے، یہ سامنے لوگوں کو فراڈ لگایا جا رہا ہے۔ ایک واضح سی بات ہے بھائی، دو ٹوک بات ہے، رسول نے فرمایا فاطمہ بنا تو منی، میرا حصہ میرا ٹکڑا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، تو بات ختم ہو گئی، اس میں کون سی بحث کی بات رہ گئی، بحث کی بات رہ گئی، کون سی الجھنیں رہ گئی؟ سب الجھنیں تو واضح، الجھن ہے ہی نہیں، مسئلہ واضح ہے، اور دیکھو تو صحیح کس نے رسول کی بیٹی کو ناراض کیا اور کس نے راضی کیا، فیصلہ کر لو، بات ختم ہے دوستو۔ خداوند متعال مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں معرفت حضرت فاطمہ زہرا عطا فرمائے، اور ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے، ان کے کہنے پہ عمل بھی کریں، اور تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرے، یہ ہے محبت کا تقاضا، بس باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ باخدا رسول کی بیٹی کو راضی کرنے کے بغیر جنت جانا کجا، بلکہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا کوئی بھی۔ دور حاضر کے اندر بھی سوچے سمجھے سارے چیزیں اس کے سامنے ہیں، حالات، واقعات، تاریخ آدی سب روشن ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی، میں تو یا اللہ جانتا ہی نہیں تھا۔ بھائی آپ کے سامنے روشن ہے، بات واضح ہے، خواہ تعصب کوئی بات نہیں ہے، بات سنی اور شیعہ کی ہے ہی، بات ہے مختار رسول کی بیٹی کی، پھر تم بحث کرتے ہو، کوئی کہتا ہے جی حق بنتا تھا، کوئی کہتا ہے جی نہیں بنتا تھا، کوئی کہتا ہے جی وہ مسئلے سے ناواقف تھی، کوئی کہتا ہے جی ایسے، کسی کو بچانے کے لیے یار آپ کیسی رسول کی بیٹی پہ تو ہم پہ لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، عجیب بات ہے، چھوڑیں اس بات کو، یہ لمبی بحث ہے، اس پہ بحث بھی کریں گے تو فاطمہ حق پہ ہے، مقدمہ بھی کریں گے تو فاطمہ حق پہ ہے، رسول کی سچی بیٹی ہے، لیکن سوچے تو صحیح، دیکھے تو صحیح آئی کون ہے، کس کا مطالبہ کر رہی ہے؟ بھائی اگر تم سے کوئی چیز مانگتی ویسی بھی تمہیں دے دینی چاہیے تھی، تم سے تو کوئی چیز نہیں مانگ رہی، اپنی چیز ہے، وہ کہہ رہی یہ کیا کر دیا آپ نے، پھر بھی نہ دیا۔ بھائی تھوڑے اس بات کو، اس بات کی حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا، مسئلے سے واقف تھی نہیں واقف تھی، یہ باتیں نہ کریں، یہ خود مسئلے سے وہ واقف تھی، یہ گناہ کر رہے ہیں آپ، یہ گناہ ہے۔ قیمت فاطمہ زہرا سے رسول کی بیٹی جو مجسمہ ہدایت ہے، جو قرآن کی مکمل تفسیر کا نام فاطمہ زہرا ہے، جنہوں نے وہ اولاد پال کے بھی کہ ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے، ایک شریکت حسین زینب کبریٰ ہے، دوسری جناب ام کلثوم ہے، ایسی اولادیں جو اسلام کے کام آئیں، جو دین کے کام آئیں، یہ اولادیں بی بی نے پال کے دی، ان کو یہ تربیت دی، تم کہتے ہو بی بی کو الزام لگاتے ہو، شرم کرو، بی بی کو مسئلے کا نہیں پتہ۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اگر میں ہر مسلمان کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک فرض کر لیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دور میں کسی کے دروازے پہ آ جائے اور وہ آ کر گھر میں کہے مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ بتائیں آپ، بس چھوڑیں اس بات کو، بتائیں۔ رسول کی بیٹی آپ کے گھر میں آ کر کہتی مجھے یہ چیز چاہیے، مجھ سے تم دعوت کرنے والے سے محبت کا، مودت کا، رسول کی بیٹی ہوں، میں تم سے یہ چیز مانگنے آئی ہوں، تو کیا آپ رسول کی بیٹی کو وہ چیز فوراً دے دیں گے
یا پوچھیں گے کہ بی بی یہ آپ کی تو نہیں ہے، یہ تو میری ہے، یہ تو میں خرید کر لایا ہوں، یہ تو اتنے کی ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا، بڑی معذرت ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، کیا یہ کہہ دیں گے؟ نہیں، لوگ حقیر فقیر ایک ایسے بہت ہی بی بی کا ادنا سا غلام نوکر اور ادنا سا ذاکر سب سے کم تر علم رکھنے والا بھی ہے نا، تو اگر میرے گھر میں بھی بی بی آ جائے اور کہے آصف نقوی مجھے تیری جان چاہیے رب اکبر کی قسم، میں اسی وقت اپنی جان بی بی کے حوالے کر دوں، چیز تو بڑی تھوڑی سی بات ہے، وہ تو کیا آپ میں سے کسی کے گھر اگر فاطمہ زہرا آ جائے اور وہ مانگے آپ سے کہ مجھے یہ چیز دے دو تو آپ نہیں دیں گے؟ ہر کوئی کہے گا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ہیں یہ چیزیں انہیں کی، فوراً دیں گے، کوئی بھی حجت نہیں ہوگی۔ تو پھر یہی فاطمہ رسول کے بعد کھڑی رہی، حق نہیں دیا گیا، خالی لٹایا گیا، نہ صرف خالی لٹایا گیا، تحقیر کی گئی، توہین کی گئی، اور وہ مظالم تو میں بیان کر چکا ہوں، کیا 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 گیا رسول کی بیٹی کے ساتھ۔ لیکن صاف شفاف ہے لوگوں کے سامنے حالات و واقعات، پھر بھی نہ مانے تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ کل بروز محشر کی عدالت میں یہ کہنے کے قابل کوئی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ہم پہنچا رہے ہیں پیغام، حق اور سچ سید زادہ ہوں، اولاد فاطمہ ہوں، غلط بیانی سے کام لوں خدا مجھے جہنم میں پھینکے، جہنم کی آگ میں جلا کے اگر میں غلط بیانی سے کام لوں یا کسی پہ تہمت لگاؤں، یا میرا مقصد یہ فساد کرنا ہو، یا میرا مقصد لڑانا ہو یا جھگڑانا ہو، نہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مقصد فساد نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، بات فقط پہنچانی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ نہ حق ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے حق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں یا نہ حق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کی مرضی، بس حق کی طرف کھڑے ہوں گے تو پھر رسول راضی ہے، اللہ راضی ہے، نہ حق کی طرف کھڑے ہوں گے تو رسول راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔